بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ گزشتہ سے پیوستہ، شرف مکالمہ و مخاطبہ۔ یہی وہ محبت تھی کہ جس کے ساتھ آپ جوان ہوئے تھے، اور اس جوانی کی عمر سے ہی خدا تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، اور رویائے صالحہ اور کشوف صحیحہ آپ کو دکھائے جاتے جو فلق صبح کی طرح پورے ہو جاتے۔ غیب کی خبروں پر مشتمل آپ کو پیش از وقت بتلا دیا جاتا۔ ستمبر 1886 میں آپ علیہ السلام نے ایک کتاب سرمہ چشم آریہ شائع فرمائی۔ اس میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، اسی دنیا میں صاحب کشف پر ایسے ایسے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی گناہ کو سمجھنے میں بکلی عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف صدہا کوسوں کے فاصلہ سے باوجود حائل ہونے بے شمار حجابوں کے ایک چیز کو صاف صاف دیکھ لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات عین بیداری میں باذنہ تعالیٰ اس کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اور اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ شخص بھی اس کی آواز سن لیتا ہے جس کی صورت اس پر منکشف ہوئی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف اپنے عالم کشف میں جو بیداری سے نہایت مشابہ ہے، ارواح گزشتہ سے ملاقات کرتا ہے، اور عام طور پر ملاقات ہر یک نیک بخت روح یا بدبخت روح کے کشف قبور کے طور پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خود اس میں مؤلف رسالہ ھذا صاحب تجربہ ہے، اور یہ امر ہندوؤں کے مسئلہ تناسخ کی بے کنی کرنے والا ہے۔ اور سب سے تعجب کا یہ مقام ہے کہ بعض اوقات صاحب کشف اپنی توجہ اور قوت تاثیر سے ایک دوسرے شخص پر باوجود صدہا کوسوں کے فاصلہ کے باذنہ تعالیٰ عالم بیداری میں ظاہر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا وجود عنصری اپنے مقام سے جنبش نہیں کرتا، اور عقل کے زور سے ایک چیز کا دو جگہ ہونا محال ہے، سو وہ محال اس عالم ثالث میں ممکن الوقوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدہا عجائبات کو عارف بچشم خود دیکھتا ہے، اور ان کو اور باطنوں کے انکار سے تعجب پر تعجب کرتا ہے جو اس عالم ثالث کے عجائبات سے قطعاً منکر ہیں۔ راقم رسالہ ھذا نے اس عالم ثالث کے عجائبات اور نادر مکاشفات کو قریب 5000 کے بچشم خود دیکھا، اور اپنے ذاتی تجربہ سے مشاہدہ کیا، اور اپنے نفس پر انہیں وارد ہوتے پایا ہے۔ اگر ان سب کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی بھاری کتاب تالیف ہو سکتی ہے۔ بحوالہ سرمہ چشم آریہ۔ اس اقتباس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس قسم کے کشوف کی تعداد 5000 ہے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ رویا و الہامات اس کے علاوہ ہوں گے، اور اس کی تائید میں حضور علیہ السلام کی یہ تحریر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بحوالہ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ۔ آئینہ کمالات اسلام میں تحریر فرماتے ہیں، جو عربی کی تحریر ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ اور جب میں بلوغت کی پختہ عمر کو پہنچا، یعنی 40 سال کو، تو میرے رب کی رحمتوں کی خوشبوؤں کو لے کر وحی کی باد نسیم میرے پاس آئی، جس سے میری معرفت اور میرا یقین اور میرے سارے پردے اٹھ گئے، اور میں یقین کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور اس کا سب سے پہلا دروازہ جو مجھ پر کھولا گیا وہ رویائے صالحہ تھے، اور میں کوئی رویا نہیں دیکھتا تھا کہ وہ روز روشن کی طرح پوری ہو جاتی تھی۔ اور ان دنوں میں نے کوئی 2000 سے بھی زیادہ رویائے صالحہ صادقہ دیکھے، جن میں سے کچھ تو میرے حافظہ میں محفوظ ہیں،
اور ان میں سے اکثر میں بھول گیا ہوں۔ اور یہ سلسلہ مکالمہ و مخاطبہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا اور زور شور سے شروع ہو گیا جب آپ علیہ السلام کے والد ماجد کی وفات ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، غرض میری زندگی قریب قریب 40 برس کے زیر سایہ والد بزرگوار کی گزری۔ ایک طرف ان کا دنیا سے اٹھایا جانا تھا اور ایک طرف بڑے زور شور سے سلسلہ مکالمات الہیہ مجھ سے شروع ہوا۔ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کہ میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ عنایت الہی شامل حال ہوئی۔ صرف اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطرتاً میرے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے جو کسی چیز کے روکنے سے رک نہیں سکتی۔ بحوالہ کتاب البریہ۔ ایک اور جگہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف مکالمہ مخاطبہ کی کثرت کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اس کے سن کی تعیین کرنا بھی کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ وہی لکھا ہے جس میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور لکھا ہے کہ اس وقت بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور سفید کیے جائیں گے اور آزمائے جائیں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہیں سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور مکروہ چیز جو خراب کرتی ہے قائم کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ مبارک وہ جو انتظار کرتا ہے اور 1365 روز تک آتا ہے۔ اس پیشگوئی میں مسیح موت کی خبر ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ سو دانیال نبی نے اس کا یہ نشان دیا ہے کہ اس وقت سے جو یہود اپنی رسم میں قربانی سوختنی کو چھوڑ دیں گے اور بد چلنیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، 1290 سال ہوں گے۔ جب مسیح موت ظاہر ہوگا سو اس عاجز کے ظہور کا یہی وقت تھا، کیونکہ میری کتاب براہین احمدیہ صرف چند سال بعد میرے مامور اور مبعوث ہونے کے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ اور یہ عجیب امر ہے، اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا۔ پھر 7 سال بعد کتاب براہین احمدیہ، جس میں میرا دعویٰ مستور ہے، تالیف ہو کر شائع کی گئی، جیسا کہ میری کتاب براہین احمدیہ کے سر ورق پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، از بس کہ یہ مغفرت کا دکھلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ واہ۔ یعنی غفور کے جو حروف ابجد ہیں وہ 1297 بنتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، سو دانیال نبی کی کتاب میں جو ظہور مسیح موعود کے لیے 1290 برس لکھے ہیں، اس کتاب براہین احمدیہ میں، جس میں میری طرف سے مامور من جانب اللہ ہونے کا اعلان ہے، صرف 7 برس اس تاریخ سے زیادہ ہیں، جن کی نسبت میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ ان 7 برس سے پہلے کا ہے، یعنی 1290 کا۔ پھر آخری زمانہ اس مسیح موعود کا دانیال 1335 برس لکھتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے۔ اور یہ پیشگوئی ضنی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی جو مسیح موعود کے بارے میں انجیل میں ہے، اس کا اس سے توارد ہو گیا ہے، اور وہ بھی یہی زمانہ مسیح موعود کا قرار دیتی ہے۔ چنانچہ اس میں مسیح موعود کے زمانہ کی یہ علامتیں لکھی ہیں کہ ان دنوں میں طاعون پڑے گی، زلزلے آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور چاند اور سورج کا کسوف خسوف ہوگا۔ بس اس میں کیا شک ہے کہ جس زمانہ کے آثار انجیل ظاہر کرتی ہے، اسی زمانہ کی دانیال بھی خبر دیتا ہے، اور انجیل کی پیشگوئی دانیال کی پیشگوئی کو قوت دیتی ہے، کیونکہ وہ سب باتیں اس زمانہ میں وقوع میں آ گئی ہیں۔
اور ساتھ ہی یہود و نصارہ کی وہ پیشگوئی جو بائبل میں سے استنباط کی گئی ہے اس کی موعید ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود آدم کی تاریخ پیدائش سے چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ قمری حساب کے روح سے جو اصل حساب اہل کتاب کا ہے، میری ولادت چھٹے ہزار کے آخر میں تھی، اور چھٹے ہزار کے آخر میں مسیح موعود کا پیدا ہونا ابتدا سے ارادہ الہی میں مقرر تھا، کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلفاء ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیے، اور چونکہ حضرت آدم بھی چھٹے دن کے آخر میں پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے بلحاظ مناسبت ضروری تھا کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہے وہ بھی چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ وجہ یہ کہ خدا کے 7 دنوں میں سے ہر ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، جیسا کہ خود وہ فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، سورہ الحج آیت 48۔ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا، اسی لیے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس سے باہر نہیں گئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے ظہور کا وقت 14ویں صدی ہجری لکھا ہے، اور اہل اسلام کے اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء ہے صرف اس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا، بلکہ اس بات میں بھی مشابہ قرار دیا ہے کہ آدم کی طرح وہ بھی جمعہ کے دن پیدا ہوگا، اور اس کی پیدائش بھی توام کے طور پر ہوگی، یعنی جیسا کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا تھا، پہلے آدم اور بعد میں حوا، ایسا ہی مسیح موعود بھی توام کے طور پر پیدا ہوگا۔ سو الحمدللہ والمنہ کہ متصوفین کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں۔ میں بھی جمعہ کے روز بوقت صبح توام پیدا ہوا تھا، صرف یہ فرق ہوا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، وہ چند روز کے بعد جنت میں چلے گئی، اور بعد اس کے میں پیدا ہوا۔ بحوالہ حقیقت الوحی۔ مذکورہ بالا اقتباس میں 1290 ہجری کا سن عیسوی 1873 بنتا ہے۔ مارچ 1873 سے ہجری سن 1290 شروع ہوتا ہے۔ پھر تو گویا کلام و الہام کا یہ سلسلہ بارش کی طرح شروع ہو گیا، جیسا کہ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بعض دن ایسے گزرتے ہیں کہ الہامات الہی بارش کی طرح برستے ہیں۔ بحوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہاماً بتلایا کہ اس زمانہ میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں۔ بحوالہ ضرورت الامام۔ ابھی ایک تفصیلی اقتباس چشمہ مسیحی سے لیا گیا تھا، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے خدائے پاک کے یقینی اور قطعی مکالمہ سے مشرف ہوں اور قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے، اور اسی کامل انسان پر علوم غیبیہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور دنیا میں کسی مذہب والا روحانی برکات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بجز اسلام تمام مذہب مردے، ان کے خدا مردے، اور خود وہ تمام پیرو مردے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں۔ اے نادانو، تمہیں مردہ پرستی میں کیا مزہ ہے اور مردار کھانے میں کیا لذت؟
آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے، وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا۔ آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو شوق نہیں کہ اس بات کو پرکھے؟ پھر اگر حق کو پاوے تو قبول کر لیوے۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ایک مردہ کفن میں لپیٹا ہوا؟ پھر کیا ہے؟ کیا ایک مشت خاک؟ کیا یہ مردہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تمہیں کچھ جواب دے سکتا ہے؟ ذرا آؤ، ہاں لعنت ہے تم پر اگر نہ آؤ، اور اس سڑے گلے مردہ کا میرے زندہ خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ 40 دن نہیں گزریں گے کہ وہ بعض آسمانی نشانوں سے تمہیں شرمندہ کرے گا۔ ناپاک ہیں وہ دل جو سچے ارادہ سے نہیں آزماتے اور پھر انکار کرتے ہیں، اور پلید ہیں وہ طبیعتیں جو شرارت کی طرف جاتی ہیں نہ طلب حق کی طرف۔ او میرے مخالف مولویو، اگر تم میں شک ہو تو آؤ چند روز میری صحبت میں رہو۔ اگر خدا کے نشان نہ دیکھو تو مجھے پکڑو، اور جس طرح چاہو تکذیب سے پیش آؤ، جس طرح چاہو تکذیب سے پیش آؤ۔ میں اتمام حجت کر چکا، اب جب تک تم اس حجت کو نہ توڑ لو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا کے نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں جو سچا دل لے کر میرے پاس آوے؟ کیا ایک بھی نہیں؟ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ بحوالہ ضمیمہ رسالہ انجام آتھم، آواز مرزا عمران احسن۔